السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا ناول مجھے نظر آیا تو آئی تھاٹ کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور جس کا نام ہے تم کوئی شام کا سورج ہو، اور اس کی رائٹر ہے شازیہ چودھری۔ اور شازیہ چودھری کے ناول بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ لوگ ان کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے باقی ناولز بھی مل جائیں گے۔ تو آئیے، میرا خیال ہے کہ بغیر کسی دیر کے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نی میں سس کٹنی تے کٹنی پڑولیاں اولے، نی میں سس کٹنی زرنم۔ پلاسٹک کی سرخ بالٹی میں دھو کر نچوڑے ہوئے کپڑے ٹیرس پر دھوپ میں ڈالنے کے لیے سیڑھیاں طے کر کے اوپر آئی تو پڑوس کے ٹیرس پر بجتے ریکارڈ نے اس کا استقبال کیا تھا۔ زرنم نے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا۔ دونوں گھروں کے ٹیرس کے درمیان محض 1.25 فٹ کی دیوار حائل تھی، اور اس لیے ایک دوسرے کے ہاں کا ہر منظر بے حد واضح تھا۔ نیلے پھولدار لیلن کے کپڑوں میں 24-25 سال کی صحت مند بھرے بھرے قداس جسم کی مالک پنجابی نقوش کی حامل وہ نوجوان عورت زور و شور سے ڈنڈے سے کپڑے کوٹنے میں مگن تھی۔ شڑپ شڑپ کی آوازیں ٹیپ ریکارڈر کی آواز کے پس منظر میں دب کر رہ گئی تھی۔ عورت کا رنگ گندمی اور سرخی مائل تھا، جو دھوپ سے مزید لال و لال ہو رہا تھا۔ اس کے رنگ روپ میں حسن و کشش کے سارے ہی انداز رچے ہوئے تھے۔ زرنم کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ اس عورت کے مزاج اور انداز کے ہر پہلو سے واقف تھی۔ اس کا نام کوکب تھا، اور 1.5 برس قبل بیاہ کر یہاں آئی تھی۔ بے حد تیکھی، کٹیلی اور منہ پھٹ طبیعت پائی تھی۔ مقابل کے وار کا جواب اس خوبی سے دیتی کہ حملہ آور اپنے زخم چاٹتا رہ جاتا تھا۔ زبان کی اتنی تیز تھی کہ ساس اور نندے اس سے پناہ مانگتی تھی۔ بڑے ٹھوسے سے رہتی تھی، کسی سے نہیں دبتی تھی اور نہ کسی کی بات سہارتی۔ اس کی ساس محلے کی ہر عورت کو بہو کی چلتر بازیوں، زبان درازیوں، فتنہ انگیزیوں اور مکاریوں کی داستانیں آنکھوں میں 8 آنسو بھر کر سناتی تھی، مگر کوکب ساس کے طعن و تشنیع کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتی تھی۔ وہ من موجی عورت تھی، اپنے حال میں مست مگن اور خوش رہتی تھی۔ زرنم سے اس کی بہت بنتی تھی۔ ہزار خامیوں کے باوجود زرنم ایک بات جانتی تھی کہ کوکب اندر سے بے حد نرم خو اور محبت کرنے والی پرجوش عورت ہے، اس لیے اس نے دل میں میل لائے بغیر خوش دلی سے کوکب سے راہ و رسم بڑھائی تھی۔ زرنم کو اس کی صاف گوئی اور کھری طبیعت پسند تھی۔ یہ گانا کوکب کا پسندیدہ گانا تھا، اور خاص طور پر اپنی ساس کو سنانے، دوسرے معنوں میں جلانے ستانے کے لیے ضرور لگاتی تھی۔ زرنم گیلے کپڑے النگی پر ڈال کر 4.25 فٹی دیوار کے پاس آ گئی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کی نرم مدھر آواز پر کوکب نے جھٹ پلٹ کر دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر بشاشت چٹکنے لگی۔ وہ ڈنڈا رکھ کر صابن سے بھرے ہاتھ ٹونٹی سے دھو کر دیوار کی سمت آ گئی۔ کمرے سے اٹیچڈ باتھ روم کی ایک دیوار ٹیرس کی سمت تھی، سو اس دیوار سے جڑی پانی کی بیرونی پائپ لائن سے ایک نل منسلک کر دیا گیا تھا۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ کوکب ٹیرس کی نرم گرم خوشگوار دھوپ میں بیٹھ کر آرام سے کپڑے دھو سکتی تھی۔ کیا حال ہے باجی؟ وہ زرنم سے خوش دلی سے پوچھتی ہوئی دوپٹے سے ہاتھ پونچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ہمارے حال، بھائی تم اپنی سناؤ، کتنی جنگیں ہو چکی ساسو جی سے؟ زرنم شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیں جی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب تک زندگی ہے یہ ہلا گلا تو چلتا رہے گا نا باجی؟ کوکب اپنے مخصوص کھلے ڈلے انداز میں کہکا لگاتی ہوئی بولی۔ اصل میں باجی، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اگلے کو دبا کے نیچے لگا کے اپنا الو سیدھا کرتے رہیں۔ بندہ قربانی تو وہاں دے جہاں کوئی قدر ہو، کسی کے دل میں احساس ہو۔ جب کوئی خدمت اور انکساری کو آپ کی کمزوری سمجھ کر شیر بننے کی کوشش کرے تو اسے اسی کے انداز میں جواب ملنا چاہیے۔ یہ سسرالی رشتے تو ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی خود کو مٹا کر بھی ان کی طرف سے خوشنودی و فرما برداری کا تمغہ پانے میں ناکام رہتا ہے۔ پھر کیا فائدہ خواہ کی جی حضوری کا، اپنا پتہ پانی کرنے کا؟ اس کا لہجہ بے نیاز بے پرواہ اپنا پتا پانی کرنے کا، اس کا لہجہ بے نیاز بے پرواہ اور بیزار کن تھا۔ اور آپ سنائیے، سبطین بھائی کیسے ہیں؟ سنی تو اسکول گیا ہوگا؟ کوکب نے بات پلٹی۔ ہاں، دونوں باپ بیٹا خیر سے سدھارے ہیں۔ اپنے محبوب شوہر اور چہیتے بیٹے کے ذکر نے زرنم کی دلکش آنکھوں میں ہزاروں نرم نرم جگنو چمکا دیے تھے۔ تم کبھی آؤ نا ہماری طرف دانش بھائی کے ساتھ۔ زرنم نے اخلاقاً اس کو دعوت دی۔ دیوار سے ہیلو ہیلو تو روزانہ ہی ہوتی رہتی ہے، مگر پھر بھی گھر آنے جانے کی اور بات ہوتی ہے۔ زرنم کے لہجے میں خلوص کی خوشبو تھی۔
आऊँगी बाजी, अपना घर है, ना भी बुलाए तो 100 दफ़ा आऊँगी। बस हमारे सरताज साहब को फुर्सत से शुगल फरमाने की फुर्सत नहीं मिलती। वो हस्ब आदत मुँह बनाने लगी। किसी दोस्त के साथ मिलकर नया नया कारोबार जमा रहे हैं, दिन रात एक करके लगे हुए हैं उसी काम में। सुबह मुँह अंधेरे जाते हैं और रात गए लौटते हैं तो सास और नंदे चुड़ैलों की तरह पीछा ले लेती हैं। खामखा सदके वारी हो जाएंगी, जी भरकर मेरी चुगलियाँ करते हुए लाड प्यार की इंतहा कर देंगी। खूब लगाई बुझाई के बाद डोज खाकर ऊपर कमरे में आते हैं तो 2 रस्मी बातों के बाद नींद की आगोश में चले जाते हैं। कौकब का सारा शेड्यूल बताने लगी। तुमसे बाज पुर्स नहीं करते? जर्नम को तजस्सुस हुआ। किस बात की बाजी? वो चौंकी। भाई वो जो तुम्हारी सास और नंदे तुम्हारे खिलाफ उनके कान भरती रहती हैं, उसके असरात तुम पर तो नहीं पड़ते? अगर ऐसा होता तो मैं आपको यहाँ टिकी नज़र आती। वो बेदिली से मुस्कुराई। यही बात अच्छी है दानिश में कि वो किसी की बातों में नहीं आते, अपने काम से काम रखते हैं। फिर वो जर्नम के हाथ पर हाथ रखकर उसे अपनी सिमत मतवज्जो करते हुए बोली, बाजी अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो बंदे का दिमाग ख़राब नहीं होता कि वो खामखा उससे औखा बोले। मेरी सास बुजुर्ग है, माँ की जगह है, उनकी इज़्ज़त व ताज़ीम मुझ पर लाजिम है और मैंने शुरू में बड़े खलूस से उनकी इज़्ज़त व खिदमत की थी, मगर उन्हें रास ना आई। फिर जब उन्होंने अपनी आस्तीनों में छुपे खंजर आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू किए तो मैं भी अपनी मतानत पर कायम न रह सकी। जब उन्हें अपनी बुजुर्गी की लाज नहीं तो मैं बरखुरदारी क्यों दिखाऊं? कौकब के अंदाज में हठधर्मी थी। जर्नम राय दिए बगैर दिलचस्पी से उसकी तरफ मतवज्जो रही। कमदर्द लोगों को खलूस व खिदमत और अजमत रास नहीं आती। कौकब ने नाक सुकेड़ी। ऐसे लोगों को उनकी औकात पर ही रखना चाहिए। ज़र्फ़ से ज़्यादा मिल जाए तो उनको बदहज़मी हो जाती है। फिर भी तुम ज़रा हाथ हौला रखा करो। बहरहाल इंसान को ये ज़ेब नहीं देता है कि वो गलत सोच का मुकाबला गलत तर्ज अमल से ही करे। जर्नम ने अपनी तबीयत से मजबूर होकर धीमे से सर्जनिश की। उसने बराह रास्त कभी उनके मामले में दखल नहीं दिया था क्योंकि वो समझती थी हर शख्स अपने हालात और मसाइल का बजाते खुद बेहतर तरीके से जायज़ा ले सकता है। फिर हर माहौल के तकाज़े और मसले से निपटने के लिए वसाइल मुख्तलिफ होते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जहरियत और दो बदो मुकाबले के सिवा चारा कार नहीं होता। बाजी मैं कितनी ही कोशिश करूं, वो अपनी ज़लील फितरत के सबब मसलहत के हर अमल पर पानी फेर देती हैं। कौकब आजिज़ी से सफाई दे रही थी। अब देखिए ना, 2 जवान नंदे हैं मेरी और दोनों तालीम से फारिग हो चुकी हैं। इस पर सास का हुक्म कि सारे घर की सफाई, खाना पकाना और कपड़े धोना मुझ अकेली ज़ात की जिम्मेदारी है। सरीहन जुल्म के मुतरादिफ है। मैंने साफ कह दिया कि इतने बड़े घर को मैं अकेले नहीं संभाल सकती। मिल बांट कर काम करना मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं अपनी और अपने खावंद की 4 रोटियां पका के ऊपर ले जाया करूँगी। आप जानिए और आपका काम। फिर तुम्हारी सास ने क्या किया? करना क्या था? कौकब ने हाथ हिलाकर गोया मक्खी उड़ाई। 2-4 दिन वावेला करती रही। तानिश को 2-2 गज़ की शिकायती अर्जियाँ पेश करती रही। वो खामोश रहे तो मेरे ख़तरनाक इरादों से शिकस्त खाकर मारे बांधे सफाई का काम अपनी बेटियों के सपुर्द कर दिया और ख़ुद किचन के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाने को आमादा हो गई। अरे बाजी, आज के दौर में हक छीनना पड़ता है। कोई खुद ब खुद आपकी मस्कीनियों, आजिज़ी और खिदमत गुजारी से मुतासिर होकर आपकी झोली में नहीं डालेगा। अपनी लड़ाई आप लड़ना पड़ती है। वो जैसे जर्नम को बड़े पते की बात समझा रही थी। कहती तो तुम ठीक हो, मगर तुम्हारा तरीक़ा कार ज़रा मुख्तलिफ और जारहाना है। जर्नम हंसती, ताहम उसने दिल में उसकी बातों का वज़न महसूस किया था। सच्ची बात तो यह है बाजी कि तल्ख और तंदो तेज़ रवैयों को नज़रअंदाज करने में ही ज़हनी सुकून पोशीदा है। अगर औरत ससुराली रिश्तेदारों की जली कटी बातों को दिल पर लेकर जलती कुड़ती और सुलगती रहेगी तो सारी उम्र ज़िंदगी की सच्ची खुशी को तरसती रहेगी। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि अगर लोगों के रवैये बर्दाश्त ना हो और उनमें तब्दीली का इम्कान भी ना हो तो उन्हें सिरे से नज़रअंदाज कर दिया जाए, तवज्जो ही ना दी जाए। नज़रअंदाजी के तीर बराह रास्त निशाने पर जा बैठते हैं। आप भी चाहें तो ये बेमिसाल नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं। जर्नम खिलखिलाकर हंसती। मैं किस पर अप्लाई करूँगी? वो बदस्तूर मुतबस्सुम थी। सुब्तीन छड़े छांट है, यानी ना कोई आगे ना पीछे। खुद में भी इकलौती थी अपने माँ बाप की, वरना अपनी किसी बहन को तुम्हारा तीर बहदफ नुस्खा दे देती बामा बताने की फ़ीस के। मेरी सास जब भी ये कैसेट सुनती है उनका मुँह सूजकर गुब्बारा हो जाता है। जी भरकर मुझे कोसती हैं, बिल्ली की तरह घुराती हैं, शोर मचा मचा कर लान तान का प्रोग्राम नश्तर करती हैं। मगर मैं भी एक ढीठ हूँ। धड़ल्ले से ऊंची आवाज़ में गाना लगा देती हूँ। निम्मे सस कुटनी वाला गाना ख़त्म हुआ
تو کوکب کیسٹ ریوائنڈ کرتے ہوئے مسرت و خفت کے ملے جلے انداز میں چور لہجے میں بتانے لگی، تم کون سا کم ہو بھائی، ویسے تمہاری ساس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ شیر کو ملے سوا شیر۔ زینب نے شرارت سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ سبز ٹھنڈے کلر کے کاٹن کے سوٹ میں دودھیا چمچم کرتے چمکیلے چہرے پر اوائل مارچ کی کومل حدت لیے خوشگوار نرمل کرنیں عجب بہار دکھا رہی تھی۔ ارے ہاں باجی، یاد آیا، آپ کے میاں بینک میں اعلیٰ افسر ہیں نا، اور حکومتی بینک میں صنعتی و زرعی ترقی کے لیے قرضہ جاتی اسکیم کے ہیڈ بھی ہیں۔ ہاں ہاں، کوئی کام ہے کیا؟ زینب نے اس کی بات آگے بڑھائی۔ دانش 2-3 دن پہلے پوچھ رہے تھے، اصل میں وہ اپنے کاروبار کے لیے بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں مناسب طریقہ کار معلوم کرنا تھا۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ زینب نے اطمینان سے جواب دیا، بلکہ اب تو حکومت نے صنعتی ترقی کے لیے قرضہ لینے کا پروسیس اور بھی آسان اور سہل کر دیا ہے، بس ضمانت دے کر مطلوبہ رقم حاصل کر لیں۔ اگر چھوٹا کاروبار ہے تو شخصی ضمانت بھی کافی ہوگی، اور اگر بڑے پیمانے پر کوئی مل، فیکٹری، کارخانہ وغیرہ کھولنے کے لیے سرمایہ دار یا صنعت کار بینک سے رجوع کرتا ہے تو اس سلسلے میں ضمانت کے طور پر کاغذات جمع کروا کے اور سرکاری اہلکاروں کو فیکٹری یا مل لگانے کی جگہ اور کام کی رفتار کا معائنہ کروا کے بڑا قرضہ بھی مل سکتا ہے۔ تم ایسا کرو، کسی دن دانش بھائی کے ہمراہ ہمارے گھر ہاں آ جاؤ، دانش بھائی سبطین سے ڈائریکٹ تفصیل پوچھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گی۔ کوکب مطمئن ہو گئی۔ اچھا بھائی، اجازت دو، باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا 12 بجنے والے ہیں، سنی کے لیے لنچ تیار کرنا ہے، اس کو 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ یکایک یاد آنے پر زینب عجلت میں اسے خدا حافظ کہہ کر دیوار سے پرے ہٹ گئی تھی۔ سبطین تو آفس میں ہی لنچ کرتے تھے، شام 4:30 تک آ جاتے تھے۔ سنی قریب کے اسکول میں کلاس 1 میں پڑھتا تھا، اسکول تک پیدل رستہ تھا۔ زینب خود ہی اسے چھوڑنے اور لینے جاتی تھی۔ سورج کی شعاؤں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ماما، آج تیمور نے مس سے جھوٹ بولا تھا۔ مس نے پوچھا، ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا میں بیمار تھا۔ اب اس کی زبان کالی ہو جائے گی نا؟ تو اور کیا، جھوٹ بولنے سے زبان گندی ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی سیاہ چمکدار آنکھیں پھیلائے حسنین اور سنی کے باوثوق استفسار پر زینب نے پوری طرح اس کی تسلی کرائی تھی۔ دونوں ماں بیٹا لنچ کر رہے تھے۔ اور ماما، اللہ میاں ناراض بھی ہوتے ہیں، پاپا نے بتایا تھا نا؟ سنی مزید یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ بالکل، اللہ میاں ایسے لوگوں کو قطعی پسند نہیں کرتے جو جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، دوسروں کی چیزیں چراتے ہیں اور بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ نوالا اس کے منہ میں دیتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے آج احسن نے پاکستان کے فلیگ والا سٹیکر فرش پر گرا دیا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ وہ دوسری کہانی شروع کر چکا تھا۔ بے حد ذہین اور حساس بچہ تھا، بہت جلد بات پک کر لیتا تھا اور پھر اسے یادداشت کے خانے میں محفوظ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی شیم کی۔ سنی نے ناک سکوڑ کر ناگواری ظاہر کی اور اسے بتایا کہ پاکستان کے جھنڈے کی بے ادبی کرنے سے بابا قوم اور علامہ اقبال سخت خفا ہوتے ہیں۔ میں بابا قوم اور علامہ اقبال دونوں نے مل کر پاکستان بنایا تھا۔ اچانک اس کے ننھے ذہن میں سوال جاگ اٹھا، پاکستان تو اتنا بڑا، بھلا دونوں نے اتنی جلدی اسے کیسے بنایا ہوگا؟ وہ اپنی جگہ سوچ کر پریشان ہونے لگا، انداز خود کلامی کا سا تھا۔ زینب نے بے اختیار اسے بازو میں بھیج کر رخساروں پر بوسہ دیا۔ بیٹے، زمین اور آسمان تو سب اللہ میاں نے بنائے ہیں، ہمارا ملک بھی اللہ نے بنایا، مگر اس پر دوسروں کا قبضہ تھا۔ بابا قوم، علامہ اقبال اور مسلمانوں نے مل کر ہمیں ان سے آزادی دلوائی تھی، تو کیا انہوں نے آرام سے ہمارا وطن چھوڑ دیا تھا؟ آرام سے کہاں، منزل ملا کرتی ہے جان۔ مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی تھیں، بہت ساری جانیں ضائع ہوئی، جائیدادیں اور مال و متاع لوٹے، تب کہیں آزادی کی قیمت ادا ہوئی تھی۔ لیکن نیک کام کے لیے بہادر لوگ کسی نقصان کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ ہاں نا، یہ سنی کا مخصوص انداز تھا۔ پاپا کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے کام کرنے والے بہت اچھے ہوتے ہیں، سب ان کو پسند کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور بابا قوم بھی انہیں شاباش دیتے ہیں۔ پاپا بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اب آپ اٹھ جائیے، چل کر سوئیے، دوپہر کو نیند لینے والے بچوں کو پریاں خواب میں ملنے آتی ہیں۔ مگر ماما، کل تو نہیں آئی تھی۔ نیپکن سے منہ صاف کرتا ہوا سنی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹانے لگا۔ کل وہ رستہ بھول گئی ہوں گی، آج ضرور آئیں گی۔ وہ اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ کیا پریاں بھی رستہ بھول جاتی ہیں؟ بیڈ پر لیٹتے ہوئے سنی نے حیرت سے دریافت کیا۔ رستہ تو مسافر بھولتے ہیں، کبھی کبھی پریاں بھی بھول جاتی ہیں۔ وہ بچے کے نت نئے سوالوں سے عاجز آ جاتی تھی۔ چلیں اب آئندہ آنکھیں بند کریں، کلمہ شریف پڑھیں اور سو جائیں۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے تھپکنے لگی۔ توبہ بھائی، یہ بچہ تو افلاطون کی اولاد معلوم ہوتا ہے،
اسے سلا کر شام کی چائے کے لوازمات تیار کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ کی جھلک بھی تھی۔ ویسے یہ بھی ہے کہ جو بچہ زیادہ پوچھتا ہے وہیں زیادہ شارپ اور ذہین بھی نکلتا ہے۔ چپس اور چکن سینڈوچز بنانے کے بعد اس نے چائے کے کپ نکال کر ٹرے میں رکھے ہی تھے جب سبطین کی گاڑی کا ہارن بج اٹھا۔ وہ جلدی سے بیرونی گیٹ کھولنے کے لیے باہر آئی، پھر اسی تیزی سے کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ ہیلو، کیا سوچا جا رہا ہے؟ سبطین گاڑی کی چابی کا چھلا انگلیوں پر گھماتے ہوئے حسب عادت تازگی و خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہی کہ باپ اور بیٹے میں سے کون مجھے زیادہ کھپاتا ہے؟ وہ زور سے ہنستی تھی۔ تو پھر کیا جواب آیا؟ وہ ٹرے میں رکھی چپس کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے مزے سے دریافت کرنے لگے۔ ابھی جواب تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ آپ کی تشریف ہو گئی۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ زرنم نے ان کی کلائی پکڑ کر چپس کی پلیٹ سے دور کرتے ہوئے خفگی سے ٹوکا۔ کیا روزانہ آپ کو بچوں کی طرح لیکچر دینا پڑے گا کہ منہ دھو کر فریش ہونے کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کی طرف آتے ہیں؟ اچھا، خاصی پرانی اطلاع ہے۔ ان پر چندہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ویسے یہ شرط صرف کھانے پینے کی چیزوں پر ہی عائد ہوتی ہے نا، اور کسی چیز پر تو پابندی نہیں ہے؟ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر جھٹکے سے کھینچا تھا۔ لہجے میں شرارت چھپی تھی۔ وہ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی یہی روٹین رہی تو۔ وہ سنبھل کر الگ ہوتی ہوئی دھمکی دینے لگی۔ ہمارے ولی عہد کہاں ہیں؟ سلا دیا ہوگا حسب معمول تم نے اسے۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے۔ بچہ اسکول سے تھک کر آتا ہے، دوپہر کی 1.5-2 گھنٹے کی نیند سے جسمانی اور ذہنی تھکن مٹ جاتی ہے اور وہ تازہ دم ہو کر شام کو ہوم ورک کرتا ہے۔ مگر اب تو اٹھا دو، اس کی نیند کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ سبطین آتے ہی سنی سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے۔ آپ چینج کریں، میں اتنے چائے کے لوازمات ٹیبل پر رکھنے کے بعد اسے جگاتی ہوں۔ اوکے۔ وہ شرافت سے باہر نکل گئے۔ پاپا، منہ ہاتھ دھو کر ماں کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہوتا سنی باپ کو دیکھتے ہی ہمک کر ان کی سمت آیا تھا۔ آؤ میری جان۔ سبطین نے بازوؤں میں بھر کر چٹاچٹ اس کے رخسار چوم لیے۔ زرنم بے حد مطمئن مسکراہٹ سے باپ بیٹے کا لاڈ ملاحظہ کر رہی تھی۔ سنی ماں کو سنائی گئی رپورٹ سرے 9 باپ کے سامنے دہرا رہا تھا اور سبطین پوری دلچسپی سے سن رہے تھے۔ بیٹے، صرف شیم کر دینے سے بات نہیں بنتی۔ آپ نے اپنے دوست کو سمجھانا تھا کہ اپنے پیارے پاکستان کی ہر چیز سے پیار کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ہمارے ملک کو فائدہ ہو۔ پاپا، یہ باتیں میں اسے کل جا کر بتا دوں گا۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو کر وضاحت کرنے لگا۔ گڈ۔ سبطین نے اس کا شانہ تھپکا۔ کون کہتا ہے کہ نئی نسل حب الوطنی کے جذبے سے آ رہی ہے؟ زرنم دل میں سوچ رہی تھی، بات تو ساری تربیت کی ہے۔ انہیں تعظیم و تقدس سکھائیں گے تو وہ اسے رواں بھی رکھیں گے۔ یہ بات ہمیں ان کو بتلانا ہوگی کہ تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کے ان رنگوں کو پہچانو، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ کس سوچ میں گم ہے فلاسفر صاحبہ؟ اسے خیالوں میں محو دیکھ کر سبطین نے اس کا سر پکڑ کر گھمایا تھا۔ کچھ نہیں، وہ چونک کر مسکرا دی۔ رات کو سنی کو سلانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سبطین کسی فائل میں سر دیے مطالعہ میں مصروف تھے۔ سنو ذری، سنی کا خیال رکھا کرو، اسے بلا وجہ گیٹ سے باہر نہ نکلنے دیا کرو اور اسکول ٹائمنگ کا بھی دھیان رکھو۔ اچانک ہی انہوں نے فائل بند کر کے سر اٹھایا تھا۔ خیریت؟ وہ الماری سے کمبل نکال کر بیڈ پر رکھتے ہوئے تحیر سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ نہیں، وہ متعامل سے تھے، مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، چہرے پر تفکر سا تھا۔ زرنم بے چین ہو گئی۔ مگر کس طرح کی احتیاط؟ آپ مجھے پوری بات بتائیے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی اور فکر مندی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اصل میں ہمارے ملک میں عجیب سسٹم ہے، جب لوگوں کا غلط کام سیدھے سبھاؤ نہیں نکلتا تو وہ بلیک میلنگ پر اتر آتے، دوسروں کی کمزوریوں سے کھیلنا شروع کر دیتے۔ وہ کمزوری عورت کے کسی مقصد مقدس رشتے کے حوالے سے ہوتی ہے یا پھر اولاد کے معاملے میں، اور اسی سے برے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر غمگینتا چھائی تھی۔ تو گویا کسی نے آپ کو دھمکی دی ہے اپنا ناجائز کام نکلوانے کے لیے۔ یقیناً کسی جاگیردار یا حکومتی عہدیدار نے قرضہ لینے کے لیے دباؤ ڈالا ہوگا۔ وہ چند ثانیے میں بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے نامعلوم سی وحشت ہو رہی تھی۔ بڑی ذہین ہو، آخر بیوی کس کی ہو؟ سبطین نے اس کے بے قرار سے متوش چہرے کے تاثرات دور کرنے کے لیے شوخی سے اس کا ہاتھ تھام کر خود سے قریب کر لیا۔
پھر وہ پوری بات بتانے لگے کہ جانتے تھے اسے بہلاوے دے کر نہیں ٹال سکتے۔ موصوف شوگر مل کے مالک ہے، خاندانی جاگیردار ہیں اور اپنے علاقے سے الیکشن لڑ کر صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذاتی جائیداد کے کاغذات زر ضمانت کے طور پر رکھوا کر 2 سال پہلے 18 کروڑ کا قرضہ حکومت سے منظور کروایا تھا کاغذ کی فیکٹری بنانے کے لیے، مگر قرضے کی رقم خود ہڑپ کر گئے۔ اب دوبارہ گھی مل کے لیے 25 کروڑ کا قرضہ منظور کروانے کے چکروں میں کچھ روز پہلے ان کا خاص بندہ ڈیل کے لیے آیا تھا۔ میں نے انکار کر دیا کہ ایک ہی پراپرٹی پر دوبارہ قرضہ ایشو نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے خفیہ تحقیق کروائی ہے، مل کے نام پر زمین کے ایک احاطے کے ارد گرد باؤنڈری وال کھینچ کر گیٹ کھڑا کر کے رسمی کارروائی مکمل کر چکے ہیں، محض دکھاوے کے لیے۔ رقم ملتے ہی سارا پیسہ خرد برد کر کے ہضم کر لیا جائے گا۔ گھی مل کا نام و نشان صرف کاغذات میں ملے گا۔ پہلے بھی موصوف یہی ہوشیاری دکھا چکے ہیں۔ توبہ ہے، قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں سب مل کر۔ اللہ سمجھے ایسے ملت خور گدھوں کو۔ زرنب نے تنفر سے ہونٹ سکیڑے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ قرضہ حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد آج موصوف خود تشریف لے آئے، اپنے مسلح باڈی گارڈ کے ہمراہ۔ اپنی طرف سے انہوں نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے رام کرنا چاہا تھا۔ ہم پہلی بار بذات خود کسی کام سے آئے ہیں، ورنہ چھوٹی موٹی ڈیل ہمارا خاص بندہ کرتا ہے۔ امید ہے اب آپ کو مزید یقین دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے سلیقے سے معذرت کر لی کہ جائیداد کے ان کاغذات کو ضمانت کے طور پر رکھوا کر دوبارہ قرضہ حاصل نہیں کر سکتے، یہ اصول کی بات ہے۔ اس پر اٹھتے ہی عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ آپ کا ایک ہی بچہ ہے نا سبطین صاحب، بڑا پیارا اور ذہین۔ میں ان کی بات سن کر الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ یہاں میرے بیٹے کا کیا ذکر؟ یوں ہی برِ صغیر تذکرہ کر رہے ہیں۔ ویسے کوئی انہونی ہو جائے تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ اوہ! زرنب کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، گویا اس نے خدا نخواستہ ہمارے بیٹے کو اٹھوانے کی دھمکی دی ہے۔ سبطین، کیا وہ شخص اتنا ہی بارسوخ ہے؟ کیا وہ قانون کی گرفت سے بالا تر ہے؟ ایسے لوگ چھپ کر وار کرتے ہیں اور جائے واردات پر کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتے، اسی لیے قانون کے شکنجے سے بچ نکلتے ہیں۔ پولیس کے پاس جاؤ تو وہ ثبوت طلب کرتے ہیں اور اندھی وارداتوں کا کوئی سراغ نہیں ملا کرتا۔ تو کیا آپ اس ایم پی اے کی بات مان کر اسے قرضہ دے دیں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ اٹل اور قطعی تھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ کیا مجھے جانتی نہیں ہو؟ آج تک کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، کسی کے دباؤ میں نہیں آیا اور نہ کسی سے مرعوب ہو کر اپنے ملک و قوم کو نقصان پہنچانے والے سودے میں شریک ہوا ہوں۔ اللہ مالک، آپ اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لائیے اور وہیں کرے جو اپنے پیشے سے دیانت کا تقاضا ہے۔ زرنب نے مضبوطی سے کہا۔ اللہ تعالیٰ بھی حق کا ساتھ دیتا ہے، وہی ہمارے بچے کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ چلو اب تم اپنا ذہن نہ اجاؤ، سب کچھ خدا پر چھوڑ دو اور سو جاؤ۔ انہوں نے آہستہ سے اسے تھپکا تھا۔ اگلے دن زرنب اچھی طرح راستہ دیکھ بھال کر بحفاظت زنی کو اسکول پہنچا کر آئی۔ واپسی پر بھی حت البصری ادھر ادھر متجسس نظریں دوڑا کر مشکوک افراد کی غیر موجودگی کا یقین کرتی رہی۔ ہزار ضبط و تحمل کے باوجود دل طرح طرح کے خدشات میں گھر گیا تھا۔ سنی میں تو اس کی جان تھی۔ ایک ہفتہ بخیر و عافیت گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہمارے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ زرنب کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے تابندگی جھلک رہی تھی۔ انشاءاللہ، سبطین نے زیر لب کہا، لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے، سانپ کے ڈسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ آپ سے دوبارہ ٹاکرا ہوا ملک صاحب کا؟ زرنب نے اس ایم پی اے کے متعلق دریافت کیا۔ نہیں، اس دن کے بعد نہ ٹاکرا ہوا نہ رابطہ۔ یک گونا خاموشی ہے جو کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی بن سکتی تھی، اور خیر و عافیت کی پیمبر بھی۔ وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولے، خدا سے خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ جی جان سے بولی، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ جائے نماز درست کرنے لگی۔ مگر کون سی؟ ابھی تو عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ انہیں اچنبھا ہوا۔ کچھ نوافل ادا کروں گی، یا آج کل آپ کی نمازیں کچھ زیادہ ہی لمبی نہیں ہوتی جا رہی؟ سیاہ چادر ماتھے تک اوڑھے، سرخ کاٹن کے لباس میں زرنب کا دودھیا چمکیلا چہرہ چاند کی طرح روشن و تابہ تھا۔ انہوں نے بے اختیار نظر بھر کر دیکھا۔ وہی کیوں ہمارے ایمان کی آزمائش کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ کچھ رحم کیجیے، دن بھر بیٹے کے ناز اٹھانے سے فرصت نہیں ملتی، اور جو رات کی چند گھڑیاں قربت کے لیے نصیب ہوتی ہیں وہ بھی آپ خدا کی بندی بننے کی جستجو میں گزار دیتی ہیں۔ اس کے پرمعنی لہجے کی حدت نے زرنب کے گال دہکا کر سرخ انار بنا دیے۔ اس کے لبوں پر شرمیلا تبسم پھوٹنے لگا۔ خدا کی بندی تو بہرحال ہو، بھلے سے گناہ گار ہی سہی۔ وہ خواہ چادر کا کونا درست کرتے ہوئے چمپی ہوئی سی کہہ رہی تھی، اور رہے آپ کے حقوق تو کب میں ان سے انکاری ہوئی ہوں، بس مرد کی فطرت ہوتی نا قدری کرنے کی۔ وہ قبلہ رو کھڑی ہو گئی۔
اور عورت کی فطرت میں ناشکری درج ہوتی ہے۔ وہ جھٹ بول پڑے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے ذہن ہلکا پھلکا کرنے کی غرض سے بحث میں کودے ہو۔ اپنے بیٹے کی حفاظت اور صحت و سلامتی کے لیے کچھ نوافل پڑھ رہی ہوں۔ وہ نماز کی نیت کرنے لگی۔ اچھا جناب، جب تک ہم انتظار فرمائیے کا بورڈ اٹھا کر فائل دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بستر پر نیم دراز ہو کر فائلوں میں الجھ گئے۔ بڑے دنوں بعد چکر لگایا۔ میں تو اکثر ہی تمہاری آمد کی منتظر رہا کرتی تھی، بلکہ سبطین سے بھی دانش بھائی کے متعلق کہہ رکھا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جب جی چاہے آ کر معلومات حاصل کر لیں۔ زرنم کو کب سے گلے ملنے کے بعد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گرم جوشی سے اظہار مسرت کر رہی تھی۔ بس باجی، اب آپ کو کیا کچھ بتاؤں اور کیا چھپاؤں؟ یوں سمجھ لے ایک محاذ کھلا ہوا ہے جہاں دن رات گولہ بارود پہنچانا ناک کا مسئلہ بن گیا۔ کسی روز اسلحے کے استعمال میں کمی ہو جائے تو مخالف فوجیں بھڑکے مارتی ہوئی قبضے کے لیے پر تولنے لگتی ہیں۔ یا خدا! زرنم اس کی دلچسپ اصطلاح پر بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ تم نے تو لفظوں کی ایک نئی دنیا دریافت کر لی ہے۔ گویا سسرالی رشتہ داروں سے پالا پڑنے سے بڑی حیرت انگیز تبدیلی رونما ہو جاتی ہے۔ زبان و بیان میں نیا انکشاف ہے میرے لیے۔ لے، آپ تو یہی کہیں گی نا باجی، نہ کوئی آگے اور نہ پیچھے۔ ان سے پوچھ کے دیکھیے جو بھگت رہی ہیں۔ قسم سے بندہ اپنے ہونے کا احساس دلانے میں ہلکان ہو جاتا ہے، خود کو ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے۔ اتنے بہت سارے لوگوں میں اپنی شخصیت تو بالکل کسی کونے خدرے میں چھپ جاتی ہے، مگر خیر تم کون سا کسی کی پرواہ کرتی ہو؟ تمہیں تو یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اگر پرواہ کرتی تو اب تک ساس نندے گھر کی ماسی سے بھی بدتر مقام پر لا چکی ہوتی۔ ادھر سے ترنت جواب آیا، نہیں بھائی، خدمت سے ہی دل جیتے جاتے ہیں۔ سسرالی بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، پتھر کے بنے دیوتا تو نہیں ہیں جو محبت، خدمت اور انکساری سے نہ پگھلیں۔ جب کسی انسان کو اونچے سنگھاسن پر بٹھا کر اس کی پوجا کی جائے تو وہ خود بخود خود کو دیوتا تصور کرنے لگتا ہے۔ یہ تو 2 اور 2 4 والی بات ہے۔ کوکب سبھاؤ سے بات کر رہی تھی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح جہانگیر نام رکھ لینے سے بندہ بادشاہ نہیں بن جاتا، اسی طرح عورت اپنی غلامانہ ذہنیت کو خدمت اور خوشامدانہ طرز عمل کو انکساری کا نام دے کر خود کو دھوکہ دیتے ہوئے سسرال میں پردھان نہیں بن جایا کرتی۔ آج کل یہ سکے معاشرے کی دکان میں کھوٹے ہو چکے ہیں۔ کچھ دو اور کچھ لو کے اصول کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور جہاں یہ اصول نہیں چلتا وہاں نظام بھی مسخ ہو جاتا ہے۔ کوکب کے انداز میں بے حد سنجیدگی تھی۔ زرنم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ تردید کرے یا تائید، کیونکہ وہ اس تجربے سے محروم تھی، اس لیے اپنی طرف سے کوئی رائے دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اگر سسرالی رشتہ دار لحاظ نہ کریں تو اکیلی بہو کے احسار و اخلاص سے کہاں بات بنتی ہے؟ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، زندگی کا قاعدہ ہے یہ۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ خیر میں بھی کن باتوں میں الجھ گئی، آپ سنائیے، بھائی صاحب اور سنی ٹھیک ہے؟ خود ہی کو کوکب کو دھیان آ گیا تھا۔ ہاں الحمدللہ، دانش شاید کل بھائی صاحب سے ملنے آئے۔ اصل میں فراغت کے انتظار میں یہ تاخیر ہو رہی ہے۔ کتنی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ پھر کوکب جانے کے لیے اٹھ کے اسے رخصت کرنے کے بعد زرنم سنی کے اسکول چلی گئی۔ چھٹی کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اسکول کے گیٹ کے ارد گرد بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، کچھ بچے پک کر کے روانہ ہو رہی تھی اور کچھ استیاری میں تھی۔ زرنم نے سنی کو ہدایت کی تھی کہ گیٹ کے اندر ایک مخصوص جگہ پر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرے، باہر نہ نکلے۔ سو وہ گیٹ سے اندر داخل ہو کر کچھ فاصلے پر لگے لیموں کے پیڑ کی طرف دیکھنے لگی۔ یہی سنی روزانہ کھڑا ہوتا تھا، مگر آج وہ موجود نہیں تھا۔ زرنم کا ماتھا ٹھنکا، شاید میں کچھ جلدی آ گئی ہوں۔ وہ پچھلے گراؤنڈ میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا یا واٹر کولر سے پانی پینے کے لیے پچھلی سائڈ پر گیا ہوگا۔ اسے پیاس بھی تو معمول سے زیادہ ہی لگتی ہے۔ وہ اپنی ڈھارس بندھاتے ہوئے تیز تیز قدموں سے پچھلے گراؤنڈ میں آئی۔ اکا دکا بچے پھر رہے تھے، اسکول میں رہ جانے والے بچے وہی ہوتے تھے جن کی گاڑیاں لیٹ آتی تھیں۔ زرنم نے چٹپٹائے ہوئے انداز میں واٹر کولر کی طرف نظر ڈالی۔ وہاں فقط ایک بچہ اپنے پین کی سیاہی ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے نل کھولے ہاتھ رگڑتا نظر آیا۔ کہاں چلا گیا؟ دل یوں دھک دھک کرنے لگا جیسے ابھی اچھل کر قدموں میں جا پڑے گا۔ اس نے بےتابی سے عمارت کے اندر داخل ہو کر ایک ایک کمرہ دیکھا۔ اسکول کے 2 سویپر خالی کمروں میں جھاڑو لگا رہے تھے۔ اس نے انہیں بچے کا حلیہ بتا کر معلومات لینی چاہی تو جواباً مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بیچارے ساری دنیا سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھے۔ انہیں بچوں کی شکلیں کہاں یاد رہتی تھی۔ وہ ڈوبتے دل اور چکراتے سر سمیت ڈولتے قدموں سے گھسیٹتی ہوئی باہر آئی تو تقریباً اسکول خالی ہو چکا تھا۔ سنیے، آپ نے حسنین رضا کو تو نہیں دیکھا؟ میں اس کی امی ہوں، اسے لینے آئی ہوں۔ چوکیدار کو دیکھتے ہی وہ گیٹ کی طرف لپکی تھی۔ خوام نے تو میم صاحب آپ کی بچہ
نہیں دیکھی۔ کس کلاس میں پڑھتی ہے؟ چوکیدار پٹھان تھا، اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ وہ کلاس 1 میں۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ چوکیدار آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوب گیا۔ حسنین رضا۔ زرنم رو دینے والی تھی۔ حسنین رضا کلاس 1۔ اب ہم کو یاد آ گیا۔ وہ بی بی اس کو تو اس کی والد صاحب لے گئی، اس کا باپ کب؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ خوابی چھٹی ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک آدمی آیا تھا۔ یہ لمبی سی گاڑی تھی، کوئی بڑا افسر لگتی تھی۔ بولی کلاس 1 کے حسنین رضا کو بلوا دو، اس کے والد نے لینے بھیجا ہے، ضروری کام ہے۔ میں نے اس کی کلاس ٹیچر سے کہا تو وہ بولا ٹھیک ہے۔ یوں بھی چھٹی ہونے میں آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے، جانے دو بچے کو۔ اوہ خدایا! زرنب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی لمحے وہ غش کھا کر گر پڑے گی۔ سبطین تو آج صبح 8 بجے کی فلائٹ سے لاہور چلے گئے تھے، کوئی آفیشیل کام تھا، شام کی فلائٹ سے واپسی تھی اور گاڑی گھر میں کھڑی تھی، اس لیے ایسا کوئی امکان نہیں ہو سکتا تھا۔ تسلی رکھو میم صاحب، بچہ مل جائے گا، آپ گھر جاؤ۔ وہ ماں کی پریشانی سمجھ کر تسلی دینے لگا۔ اس کے والد تو آج اس شہر میں ہی نہیں ہیں، وہ کوئی اور تھا جو دھوکے سے میرے بچے کو لے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کلیجہ 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا۔ چوکیدار کو بھی دلی صدمہ ہوا۔ آپ دیر نہ کرو میم صاحب، فوراً پولیس میں رپورٹ درج کرواؤ، اس سے پہلے کہ اغوا کرنے والے شہر سے باہر نکل جائیں۔ ہائے میرا بچہ، میرا سنی! اس کی ممتا اس سے زیادہ برداشت کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ وہ وہیں تیورا کر گر گئی۔ حوصلہ رکھو زری، خدا بچے کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ جہاں بھی ہوگا خیر خیریت سے ہوگا، انشاءاللہ جلدی تمہارے سامنے ہوگا۔ میں نے پولیس میں FIR درج کروا دی ہے، ان کی ٹیمیں ادھر ادھر چھاپے مار کر بچہ برآمد کرانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ خدارا تم خود کو سنبھالو۔ مجھے دیکھو، میں بھی تو آئینی چٹان بنا بیٹھا ہوں۔ سرخ آنکھوں میں سوزو کرب کی پرچھائیاں سموئے نڈھال سے سبطین اس کی ٹھنڈی یخ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہر ممکن طریقے سے اسے حواسوں میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ شام کی فلائٹ سے واپس آئے تھے اور آتے بستر پر زندہ لاش کی مانند پڑی بیوی نے آسان خطا کر دیے تھے۔ سبطین مجھے لگتا ہے میں مر رہی ہوں، کوئی میرے بدن سے جان کھینچ رہا ہے۔ اگر مجھے سنی نہ ملا تو خدا کی قسم میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، مر جاؤں گی میں۔ بیڈ کی پٹی سے سر ٹکراتے ہوئے وہ دوبارہ سسک رہی تھی۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی، رات کا پچھلا پہر تھا اور اس نے رو رو کر آنکھوں سے سمندر بہا ڈالے تھے۔ اتنا روئی تھی کہ اب آواز بیٹھ گئی تھی، پلکیں ایک دوسرے سے جڑنے لگی تھی، سوجے ہوئے پپوٹے پھوڑے کی طرح دکھنے لگے تھے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا تھا۔ میرا بچہ وہاں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوگا اور میں کھانے پینے میں لگ جاؤں، اس نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے گلاس پرے پھینک دیا تھا۔ اگر رونے سے سنی واپس آ سکتا تو میں تم سے دوگنا آنسو بہانے کو تیار ہوں۔ وہ تھک سے گئے۔ کیوں اپنی جان پر ظلم کر رہی ہو؟ دل کو مضبوط رکھو، ابھی تو خدا جانے کیا کیا کچھ دیکھنا پڑے۔ دل مضبوط ہوگا تو فیصلہ بھی جرأت سے کر سکیں گے، بزدلی سے قوت فیصلہ متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر چپکی لٹیں ہٹاتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کے رخسار تھپتھپانے لگے۔ آپ جائیے نا اسی موذی کے پاس، مجھے یقین ہے یہ اسی کی کارروائی ہو سکتی ہے، آپ پولیس کو پوری ساری بات بتا دیں۔ وہ جیسے تیسے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سبطین کے کندھے تھام کر جھنجھوڑنے لگی۔ ملک صاحب پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ناقابل تردید ثبوت کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بڑے آرام سے ہتک عزت کا دعویٰ کر کے مجھے اندر کروا سکتے ہیں۔ وہ اپنی پیشانی مسلنے لگے، چہرے پر پریشانی اور تفکر نے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ مگر کیوں؟ جب بچہ اس کی تحویل سے برآمد ہو جائے گا تو خود بخود ثبوت مل جائے گا، پھر ہتک عزت کا کیس کیسے بن سکے گا؟ زرنم کی سادگی پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ بہت بولی ہو، تمہارا خیال ہے بچہ اغوا کرنے وہ خود آئے ہوں گے اور اسے لے کر سیدھا اپنی کوٹھی چلے گئے ہوں گے؟ ارے بھائی، ایسے لوگوں نے ان کاموں کے لیے گرگے پاس رکھے ہوتے ہیں جن سے بظاہر ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور نہ یہ تعلق ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ملک صاحب نے کرائے کے گنڈوں سے بچہ اٹھوا کر کسی نامعلوم جگہ پہنچا دیا ہوگا، شہر کے اندر یا پھر ہو سکتا ہے شہر کی حدود سے باہر۔ بالفرض پولیس اپنی سورس سے اس جگہ پہنچ جائے تو بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس اغوا کے پیچھے ملک صاحب کا ہاتھ ہے۔ تو پھر آپ اسی کے پاس جائیں، وہی سنی کو ہم تک پہنچا سکتا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں بے بس ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ زرنب نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ سوچ لو، ملک صاحب کے پاس جانے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ پرسوچ نظروں سے اسے تولنے لگے۔ وہ اپنا مطالبہ دہرائیں گے، اپنی بات منوانے کی خاطر ہی تو یہ ڈرامہ کیا گیا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے۔ زرنب نے نظر چرا لی اور بے بسی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ کیا تم یہ بات گوارا کر سکو گی کہ تمہارا شوہر اور تمہارے بیٹے کا باپ ایک بددیانت اور بے اصول افسر کہلائے، ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے کرپٹ لوگوں میں شمار ہوں؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ وہ بے قراری سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ اس کے کانوں میں سنی کی معصومانہ آواز گونج رہی تھی۔ ہاں نا، پاپا کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے
کام کرنے والے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، سب ان کو پسند کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور بابا قوم بھی انہیں شاباش دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج حسن نے پاکستان کے فلیگ والا سٹیکر فرش پر گرا دیا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا ماما؟ کوئی لمحہ اس کی سماعت میں میں سرگوشی کر رہا تھا، وہ تڑپ گئی۔ میرے بچے، میرے چاند، میرے سنی، ہائے کب دیکھ پاؤں گی میں وہ منموہنی صورت، کب سنوں گی وہ زندگی بردار، وہ حیات آفری پیاری آواز، کب ٹھنڈ پڑے گی میری ممتا کے جلتے کلیجے میں کیا کروں سبطین، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ وہ بے اختیار ان سے لپٹ کر بلکنے لگی، پورا بدن ہچکیوں سے جھنجھنا رہا تھا۔ ارے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، یہ آزمائش میرے ظرف سے بہت زیادہ ہے، ہم پر اپنا کرم کر، اپنی رحمت کے بادل ادھر بھیج اور ہمیں اپنی لطف و عنایات سے سراب کر دے۔ سبطین روتی کرلاتی بین کرتی بے قابو ہوتی بیوی کو بازوؤں میں سمیٹ کر درد کی انتہاؤں سے گزرتے ہوئے اللہ کے حضور فریاد کر رہے تھے۔ ضبط کی ہزار کوشش کے باوجود دو گرم گرم آنسو ابلتے ہوئے ان کی آنکھوں سے ستاروں کی طرح ٹوٹ کر زرنم کی گھنی سیاہ زلفوں میں جذب ہو گئے تھے۔ زرنم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی تھی۔ سبطین پریشان ہو کر رہ گئے۔ جیسے تیسے رات کٹی۔ صبح نمودار ہوتے ہی وہ مسز دانش کو بلانے پہنچ گئے۔ بیل بجانے پر دانش باہر نکلا تھا۔ انہوں نے مختصراً صورتحال بتائی۔ دانش ایک سلجھا ہوا، ملنسار اور شائستہ نوجوان تھا۔ پوری بات سن کر فوراً بیوی کو ساتھ لیا اور خود بھی سبطین کے ہمراہ آ گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسے تکلیف دہ موقع پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کوکب مجھے اکثر آپ کی فیملی کے متعلق بتاتی رہتی ہے، مجھے خود بھی آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، بس مصروفیت کے سبب نکلنا نہیں ہوا۔ بہرحال آپ خود کو تنہا نہ سمجھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو بن پڑا کریں گے۔ خدا خیریت سے بچے کو گھر واپس لائے۔ دانش کی اپنائیت و یگانگت کا احساس دلاتے نرم خوش اخلاق انداز نے اس کڑے وقت میں سبطین کو بہت حوصلہ دیا۔ کوکب تو سیدھا زرنم کے بیڈ روم کی طرف لپکی تھی۔ سبطین دانش کو لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ چائے پسند کریں گے یا ٹھنڈا؟ اس قیامت کی گھڑی میں بھی سبطین اپنی خاندانی وفاداری اور مہمان نوازی نہیں بھولے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی صاحب؟ دانش نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور افسوس سے انہیں دیکھنے لگے۔ گویا آپ نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا۔ یہ بات نہیں، اصل میں آپ پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں، اس لیے۔ سبطین غمزدہ انداز میں مسکرائے۔ انشاءاللہ بار بار آئیں گے، اور خدا نے چاہا تو اچھے موسموں میں آنا جانا لگا رہے گا۔ آپ بھلے سے جی بھر کر تواضع کیجیے گا، مگر اس وقت تکلفات میں پڑ کر وقت برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری مانیے تو سیدھا ملک صاحب کی کوٹھی پر چلیں، ہو سکتا ہے کسی طرح بات بن جائے، کم از کم صورتحال تو کھل کر سامنے آئے گی۔ مطالبہ ماننے یا نہ ماننے والی بات تو بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں زرنم کو بتا کر آتا ہوں۔ وہ بھی کچھ ٹھان کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوکب زرنم کے سرہانے بیٹھی اسے بہلا پھسلا کر کچھ کھانے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو ہی سبطین نے ملک صاحب کے ہاں جانے کا ارادہ ظاہر کیا، زرنم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سنیے سبطین، اس سے کہیے وہ ہمارا سب کچھ لے لے، یہ گھر، میرے زیورات، بینک میں پڑی نقدی، جو کچھ ہمارے پاس ہے لے لے، ہم فٹ پاتھ پر رہ لیں گے، فاقے کر لیں گے، آسمان تلے سو جائیں گے، بس وہ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دے۔ اولاد ہی ماں باپ کا سونا چاندی، روپیہ پیسہ اور زمین جائیداد ہوتی ہے۔ اس کی سوجی ہوئی ویران دہشت زدہ آنکھوں سے آنسوؤں کے پرنالے بہہ رہے تھے۔ ریلیکس، میں جا رہا ہوں نا؟ ان کے لہجے میں بلا کی نرمی اور تسلی پوشیدہ تھی۔ آپ جائیں سبطین بھائی، میں انہیں سنبھال لوں گی۔ کوکب نے زرنم کی شانیں تھام کر بستر پر لیٹاتے ہوئے دکھ سے حوصلے کی چٹان بنے غم سے کھلتے مجبور باپ کو دیکھا تھا۔ وہ متشکرانہ انداز میں سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ پہاڑ جتنی رات گزری ہے کوکب، خدا جانے میرا بیٹا سویا بھی ہوگا کہ نہیں، خبر نہیں۔ ظالموں نے اسے کھانے کو بھی کچھ دیا ہوگا یا بھوکا پیاسا رکھا ہوگا۔ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں کسی تاریک جگہ پر محصور نہ کیا ہو۔ زرنم کی بلکتی پکار میں پکاریں نہیں سنی جا رہی تھی۔ کوکب کا کلیجہ شک ہونے لگا۔ ایسی باتیں سوچ کر خود کو اذیت نہ دے باجی۔ اس کا لہجہ رقت آمیز تھا۔ رات آنکھ تو کہاں لگنی تھی۔ ایسے ہی نیم بے ہوشی میں ایک خواب نظر آیا تھا کہ میرا بچہ ایک غار میں بند رو رہا ہے، وہ بالکل اکیلا ہے اور مجھے پکار رہا ہے۔ ہائے، میرا دل پھٹنے کو ہے کہ کوکب، سنی میری جان تم پر قربان، میرے بچے۔ کوکب کو اسے سنبھالنا دشوار تر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا اگر اس کی یہی حالت رہی تو ہوش و حواس کھو بیٹھے گی۔ اس کی ذہنی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ 19 گھنٹے گزر چکے ہیں سنی کو دیکھے ہوئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں کوکب، اگر آج بھی بیٹے کا منہ نہ دیکھا تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ وہی تو ہے میری زندگی کی ضمانت۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ کوکب اسے تسلیاں دیتے ہوئے خود بھی آبدیدہ ہو رہی تھی۔ ملک صاحب کی کوٹھی تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ سبطین نے دانش کے اصرار کے باوجود اسے گاڑی میں بیٹھے رہنے کی تاکید کی اور خود رائفل بردار
باڈی گارڈ کی میت میں ملک صاحب کے عالیشان ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ملک صاحب 10 منٹ کی تاخیر سے اندر آئے۔ انداز میں تنتنا روب داب اور جاہو جلال تھا جو جاگیردار طبقے کا خاصا ہوا کرتا ہے۔ ارے سبطین صاحب آئے ہیں، آج ہمارے غریب کھانے کے بھاگ کیسے جاگ پڑے؟ بیٹھیے صاحب، تشریف رکھیے۔ ملک صاحب کے پرتپاک لب و لہجے میں چھپا احساس تفاخر، سرشاری اور اطمینان محسوس کر کے یہ اندازہ لگانا چندہ دشوار نہیں رہا تھا کہ وہ سبطین کے آمد کے مقصد سے بخوبی واقف تھے۔ ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پکار کر حال دل سنا رہی تھی۔ سبطین کے دل میں جیسے الاؤ سے بھڑک اٹھے، مگر یہ وقت ضبط و برداشت سے کام لینے کا تھا۔ ملک صاحب، کل سے میرا بچہ لاپتہ ہے، اسکول سے گھر واپس نہیں لوٹا۔ سبطین مجبور ہو کر مصلحت امیز لہجے میں گویا ہوئے، نظر جھکی ہوئی تھی اور انداز میں لاچاری نمایاں تھی۔ اوہو، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ ملک صاحب کا چوکنا قطعی بناوٹی تھا۔ چونکنا تو بابا، پولیس میں رپورٹ درج کرانا تھی۔ پولیس اپنی کارروائی مکمل کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ وہ آہستگی سے بولے۔ ہماری پولیس کی کارکردگی سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے، مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا جو ہم تک چلے آئے۔ میں اپنے ذرائع سے بچے کا پتہ کرواتا ہوں، انشاءاللہ مل جائے گا، آپ تسلی رکھیے۔ خبیث، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اپنے پالتو کتوں کو بچہ واپس لانے کا اشارہ دو گے؟ وہ دل ہی دل میں دانت پیس کر رہ گئے، تاہم لبوں پر مصلحت کے قفل تھے۔ تو کیا میں امید رکھوں کہ آج شام تک بچہ مل جائے گا؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیوں نہیں، امید تو رکھنی چاہیے نا؟ ملک صاحب بھی خوش دلی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تھوڑی دیر بعد اپنا بندہ آپ کے آفس بھیجتا ہوں، وہ چھوٹا سا کام کہا تھا آپ سے، بس دستخط کر دیجیے گا آپ، باقی آپ کا مسئلہ آج ہی حل ہو جائے گا۔ دے رہے ہیں جو ہمیں اپنی رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنے تئیں ملک صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ سبطین ملک صاحب کا مطالبہ ماننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر گھر سے نکلیں۔ اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں ملک صاحب، وہ بامشکل اپنا غصہ دبا کر نرم لب و لہجے میں گویا ہوئے۔ ملک صاحب نے بری طرح چونک کر ان کی صورت دیکھی تھی۔ بہرحال اس وقت تو آپ بیٹے کی جدائی سے نڈھال ہیں، گھر جائیے، بیوی سے مشورہ کیجیے، میں شام کو فون کروں گا۔ آپ کی ایک ہاتھ سے بچہ آپ کی دہلیز پر ہوگا۔ ملک صاحب کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ذومانی تنبیہ تھی۔ سبطین جلتے کرتے کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ کیا رہا سبطین بھائی؟ کوکب ان کے انتظار میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ حسب توقع بلیک میلنگ؟ وہ پیشانی پر سے پسینہ پونچھتے ہوئے صوفے پر گر گئے۔ ویسے بھائی صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک مشورہ دے سکتا ہوں؟ دانش ان کے قریب بیٹھتا ہوا اچانک ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی ضرور، وہ نیم دلی سے مسکرائے۔ دیکھیے، بعض اوقات زندگی کچھ ایسے امتحان سے گزارتی ہے جس میں پوری کوشش اور محنت کے باوجود انسان فیل ہو جاتا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسی ہی سچویشن ہے۔ اولاد کا امتحان بڑا کٹھن ہوتا ہے، اور اس مشکل ترین امتحانی مرحلے کو کامیابی سے طے کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس معاملے میں مصلحت یا مسالحت سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ دانش بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سبطین بھائی، اصول پسندی اور دیانتداری اپنی جگہ، مگر اولاد سے بڑھ کر تو کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ آپ ملک صاحب کی بات مان لیں اور سنی کو چھڑوا لائیں۔ کوکب نے زور و شور سے خاوند کی حمایت کی تھی۔ زندگی میں آزمائشیں تو آتی ہی رہتی ہے، خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کو مختلف انداز میں آزماتا ہوں، کبھی مال کے ذریعے اور کبھی اولاد کے ذریعے۔ وہ اپنی جگہ مصمم ارادہ کیے بیٹھے تھے۔ بے شک، لیکن بندہ خطا کا پتلا ہے، وہ ہمیشہ آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا۔ پھر ایمانداری، دیانت اور فرض شناسی کے الفاظ محض تمغے ہوتے ہیں۔ ان لفظی تمغوں کے حصول کے لیے آپ اپنی اولاد کو قربان کیوں کر رہے ہیں؟ زرنم باجی کی حالت پر رحم کریں، وہ بیٹے کی جدائی میں پاگل ہو رہی ہیں۔ ایک منٹ، آپ تشریف رکھیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اچانک سبطین چپٹ کر اٹھے اور اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ زری، ان کی آواز سنتے ہی زرنم نے میکانکی انداز میں آنکھیں کھول دی تھی۔ سبطین، سنی۔ اس کی آواز اس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ میری بات غور سے سنو زری، اور پھر سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ماں وہ اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں سمیٹ کر عین اپنے سامنے لے آئے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف اولاد ہے، بتاؤ کس کو بچاؤں اور کسے گوا دوں؟ زرنم کے کانوں کے بہت قریب جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس انتہائی سوال کی نوعیت کیسے اور کیوں کر پیش آئی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ترمرے سے ناچنے لگے۔
यूँ लगा जैसे कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। अचानक ही उसका दम बुरी तरह घटने लगा था। हलक के अंदर रेत सी भर गई थी। पूरा माहौल गर्दो गुबार से हटा महसूस होने लगा। धुंध, शदीद धुंध ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया था। जरनम, माल और औलाद हमारी आजमाइश है। अगर इस वक्त हम साबित कदम न रहे और ईमान गंवा दिया तो बख्शिश और तलाफी का हर दरवाज़ा हम पर बंद हो जाएगा। उनकी आंखें उसके चेहरे पर पेवस्त थी, उसकी पारे की तरह पल पल मुस्तरबाना मचलती आंखों का हर रंग, हर तासुर पढ़ रही थी। जरनम ने लब खोलकर कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज सूखे पटरी ज़दा होठों पर फड़फड़ा कर रह गए। उसका पूरा बदन मुर्तइश था। मलिक साहब का 25 करोड़ का कर्जा मंजूर करने से हमारा सनी हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन एक लम्हे को रुक कर सोचो, वो खतीर रकम जिसे मलिक साहब अपनी अयाशियों में खर्च करेंगे, अगर कौमी ख़जाने से ना निकलवाई जाए तो इससे बहुत से बच्चों की खुराक, सेहत और तालीम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जा सकती। क्या तुम फ़कत एक बच्चे की ज़िंदगी की खातिर सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालना पसंद करोगी? अपनी ममता की तस्कीन के लिए दूसरी माओं के बच्चों की हक तलफी कर सकोगी? इज्तमाही और कौमी मफाद पर इनफरादी और ज़ाती मफाद को तरजीह दोगी? बोलो। अगर जवाब हाँ में है तो मैं अभी और इसी वक्त मलिक साहब को फ़ोन कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद हम ताउम्र अपने ज़मीर के आगे शर्मिंदा रहेंगे। आराम से कहाँ मंजिल मिला करती है। मुसलमानों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी, तब कहीं आज़ादी नसीब हुई थी। नेक काम के लिए बहादुर लोग किसी नुकसान की परवाह नहीं किया करते। जरनम के तख़य्युल के दरीचे में एक मंजर रोशन हुआ था। वो अपने बेटे को नसीहत कर रही थी। पाकिस्तान के झंडे की बेअदबी करने से बाबा कौम और इल्लामा इकबाल सख्त खफा होते। उसका अपना बेटा तकय्युन से कह रहा था, और बददियानती और गद्दारी भी तो परचम की बेअदबी में ही शुमार होती है। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, कर सकूँगी? अपने परचम के उन रंगों को पहचानो। तुम सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तुम हो एक जिंदा और जावेद रवायत के चिराग। तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। इकबाल अजीम की गज़ल के अशआर बेसाख्ता उसके जहन में जगमगा कर यहाँ वहाँ रोशनी कर गए। औलाद अल्लाह ताला की अमानत होती है, वो जब चाहे ये अमानत वापस ले सकता है। खुदा न ख्वास्ता हमारा बच्चा किसी बीमारी या हादसे की सूरत में भी हमसे बिछड़ सकता था। मशीयत इज़्दी के आगे किसका बस चलता है? तुम यही समझ कर सब्र कर लो कि खुदा ने अपनी अमानत हमसे वापस ले ली है। सुब्ती ने बड़े ज़ब्त से पदराना जज्बात पर भारी सिल रखी थी। आप क्या समझकर बार बार वजाहतें दे रहे हैं सुब्तीन? आपके ख्याल में मेरी खामोशी मेरी हिचकचाहट और तज़ब्ज़ुब की अलामत है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी बीवी हूँ। कुर्बानी के इस अमल में आप मुझे पीछे नहीं पाएंगे। वो तो मेरी कुव्वत गोआई मेरा साथ छोड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं फ़ौरन आपकी बात का जवाब न दे सकी। लगता है हलक में ढेर सारी रेत फंस गई है, आवाज़ ही नहीं निकल रही। मैं अपने बच्चे को खुदा की अमान में देती हूँ। अगर उससे मिलाप किस्मत में हुआ तो खुदा किसी वसीले से ज़रूर मिला देगा। मैं अपना मामला उसके सपुर्द करती हूँ। अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता टूट टूट कर उसके खुश्क होंठों से झड़ रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और आंसू कतार की सूरत में तसलसल से बंद पलकों के झरोकों से बह रहे थे। सुब्तीन ने उन मोतियों को झुक कर चुन लिया। उनका दिल शिद्दत ज़ब्त से फटा जा रहा था, मगर सारी आहें, सारे नाले दिल की कोठरी में सख्ती से मकीद थे। शाम होने को थी। फ़ोन की बेल मुसलसल चला रही थी। सुब्तीन ने ड्राइंग रूम में आकर रिसीवर उठाया। मैंने आपके काम के लिए बंदे भेज दिए। अब फरमाइए, हमारे काम के बारे में आपने क्या सोचा? मलिक साहब का मकार लहजा उनका खून खौला गया। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया। आप अपने आदमी वापस बुला लें। मैं आपके काम के सिलसिले में पहले भी माजरत कर चुका हूँ। उनका लहजा बला की बरूदत और बर्फानी लिए हुए था। क्या मतलब? क्या आप अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए कोई इकदाम नहीं करेंगे? नहीं, मैंने ये केस खुदा की अदालत में इंसाफ के लिए भेज दिया। ज़िंदगी और मौत पर उसी का इख्तियार और कुदरत है। उनके लहजे में मतानत और तहम्मुल नुमाया था। सोच लें, ये भी हो सकता है कि आप हमेशा के लिए अपने बेटे को देखने से तरस जाएं। अगवा करने वाले तैश में आकर बच्चे को अजियत के मराहिल से गुजार कर हलाक भी कर डालते हैं। दर्द की एक तेज़ लहर नोकीले बरमे की तरह उनका सीना छेदती गुजर गई, मगर वो अपने अज़म पर साबित कदम रहे। अगर इस आजमाइश के लिए खुदा ने हमारा इंतखाब किया है तो हम इस पर शाकिर हैं कि आजमाइशें तो पैगम्बरों का विरसा रही हैं। अल्लाह अपने महबूब मुकर्रब बंदों को ही आजमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी ये वक्त आया था
جب خدا نے ان سے ان کے جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تھی اور انہیں اس آزمائش میں سرخرو کیا تھا، ہم تو پھر بھی خدا کے گناہ گار بندے ہیں، ہماری بساط ہی کیا ہے ان کے سامنے۔ وہ تو معجزوں کا دور تھا سبطین صاحب، اب کن ہواؤں میں ہیں؟ معجزے اب بھی ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ان کی روح عرفانی و آگاہی کے منازل طے کرتی ہوئی بلندیوں کی سمت محو پرواز تھی، اور انہیں اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جی ہاں، میں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے ملکی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے پیشے سے بددیانتی کرنا غداری کی بدترین اور کریہ کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ دوبارہ فون نہ کیجیے گا کہ ان تلوں سے آپ کا مطلوبہ تیل برآمد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ یہ کیا حماقت کی بھائی صاحب، نام نہاد دیانت و امانت کے چکر میں بیٹے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں کوئی قومی شخصیت آپ کو میڈل پہنانے نہیں آئے گی۔ یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں ہے جس کے اختتام پر نیکی کی جیت ہو جاتی ہے اور بدی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے دانش نے فون پر ساری کارروائی سن لی تھی اور اب وہ جھلا کر ان سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے میڈل کی تمنا بھی نہیں ہے دانش۔ نیکی انسان اپنے دل کی تسکین اور خوشی کے لیے کرتا ہے۔ ضمیر کا سکون ہی نیکی کا انعام ہوا کرتا ہے، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، اس پر کوئی بوجھ، کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ آپ نے زرنم باجی سے مشورہ کر لیا تھا؟ کوکب حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سبطین کوئی کام بھی مجھ سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتے۔ دروازے سے ٹکی زرنم دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ ارے تم کیوں اٹھائی بھائی؟ سبطین نے جلدی سے آگے بڑھ کر نرحال سی زرنم کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا تھا۔ کوکب اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ سہلانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر زرنم کے چہرے پر سکوت کا راج تھا۔ اس کی برستی ہوئی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں اور ان میں ایک سپاٹ منجمد تاثر جھلک رہا تھا۔ باجی، آپ بھائی صاحب کو سمجھائیے، اصول و ایمان کے لیے بچے کی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ کوکب کو یقین آ ہی نہیں سکتا تھا کہ بیٹے کو نہ پا کر مر جانے کی قسمیں کھانے والی دکھیاری ماں یک بہک اس انتہائی اور بے رحمانہ فیصلے کی تائید کر سکتی ہے۔ بھاڑ میں گئی ایسی دیانت داری! جب جان کے لالے پڑے ہوں تو اپنی جان کے آگے قومی مفاد کا کسے ہوش رہتا ہے؟ تم کچھ کہو نا باجی۔ جو کہنا تھا سبطین کہہ چکے ہیں۔ اگر میرے بچے کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو کوئی اس کا بال بقا نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی تدبیر کام نہیں آ سکے گی۔ میں نے سنی کو خدا کے حوالے کر دیا، اور خدا تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، سو اب مجھے فکر نہیں رہی۔ وہ بلا کی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ کوکب نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ معاف ہو گیا ہو۔ عجیب میاں بیوی تھے، بلکہ عجیب ترین۔ کہیں صدمے کی شدت سے دونوں کے دماغ تو نہیں چل گئے؟ صبح دوبارہ آنے کا کہہ کر دانش کے ہمراہ گھر کی طرف آتی ہوئی کوکب تشویش بھرے انداز میں دانش سے پوچھ رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ کوکب شام کو جانے سے پہلے کچن میں جا کر مرغی کا سالن اور روٹیاں بنا گئی تھی۔ سبطین نے ایک پلیٹ پہ سالن نکال کر دوسری میں 2 روٹیاں رکھیں اور زرنم کے پاس آ گیا۔ زرنم نے کھوئے کھوئے بے خیال انداز میں بلا چور چراں کھانا شروع کر دیا۔ کسی نہ کسی طرح دونوں نے پیٹ بھرا۔ سبطین برتن رکھ کر چائے بنانے کچن میں گئے تو زرنم لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر سنی کے کمرے میں آ گئی۔ اس کی ایک ایک چیز کو چھو کر اس میں بیٹے کا لمس اور خوشبو تلاشتی رہی۔ کل میں اس کمرے کی صفائی کر کے اسے لاک لگا دوں گی اور چابی کہیں دور پھینک دوں گی تاکہ نہ اندر آ سکوں اور نہ تھپک تھپک کر سلائی گئی بیٹے کی یاد دوبارہ بیدار ہو سکے۔ میں اس کے وجود سے تعلق رکھنے والے ہر نقش کو نظروں کے سامنے سے ہٹا دوں گی۔ دیوار پر لگی سنی کی بڑی سی پورٹریٹ پر بے شمار بوجھ سے ضبط کرتے ہوئے وہ دیوانگی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ بار بار ڈوبتے دل کو صبر کا جھٹکا دے کر اس سر نو چالو کرنا پڑ رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج بھی اسی ماتمی رنگ میں طلوع ہوا۔ سبطین بینک اپنی ڈیوٹی پر گئے مگر وقت سے کچھ پہلے ہی لوٹ آئے۔ کسی پہلو قرار بھی تو نہیں آ رہا تھا۔ گھر آئے تو در و دیوار سے برستی وحشت، بے کلی اور ویرانی من کو مزید بے چین کرنے لگی۔ زرنم سنی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ باہر بیل ہوئی تو سبطین چپلیں پہنے ہوئے دیکھنے کے لیے اٹھ گئے۔ کوکب اور اس کے میاں ہوں گے۔ زرنم نے پل بھر کو بجتی گھنٹی پر دھیان دیا، پھر نماک سے سنی کے کھلونے الماری میں رکھنے لگی۔ بار بار یہ احساس کیوں دل میں کچوکے لگا رہا ہے جیسے ابھی کہیں سے وہ ہنستی مسکراتی شرارتی سی شکل یہ نمودار ہو جائے گا۔ ڈولن اور بھالو کو سیٹ کرتی ہوئے وہ بے اختیار سوچ رہی تھی۔ ماما میں آ گیا، اس کے تصور کے فریم میں سنی کمرے میں داخل ہوتا کہہ رہا تھا۔ شریر کہیں کا، ماں کا ضبط آزما رہا ہے۔ وہ سنی کے ہولے پر نگاہ جما کر برستی آنکھوں سے مسکرائی۔ ایسا تو اس نے کل سے کتنی ہی بار سوچا تھا۔ ماما
وہ جسے وہم سمجھ رہی تھی وہ یقین بن کر اس کے قریب، بہت قریب آتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو بھی سکتی تھی۔ جو ہی اس نے ڈرتے ڈرتے اس تخیلاتی ہیولے کے گلابی گالوں کو چھوا، حرارت بخش جاندار احساس رگ رگ کو چھو گیا۔ سنی، اوہ خدایا، کیا تخیل اتنا زوراور اور فطری بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار بازوؤں کا دائرہ بنایا، اور پھر جو ہی گوشت پوشت کا زندہ وجود اس کی باہوں کے گھیرے میں آیا، دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ سچ مچ کا سنی ہے زرنم، معجزے اسی دنیا میں ہوا کرتے، دیکھو ہمارے رب نے ہمیں مایوس نہیں لوٹایا۔ اپنی بارگاہ سے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی شرابی، کسی چال چلتے بدمست قدموں سے سبطین اندر داخل ہوئے تھے۔ خوشی نے ان کے چہرے کو دہکا کر تنور بنا دیا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے سوتے پھوٹ پڑے تھے۔ دکھ کی انتہا نے انہیں پتھریلی چٹان کی طرح اپنی جگہ ثابت قدم رکھا، اور اب خوشی کی انتہا پر بے حد و حساب آنسو بن پوچھے بہتے چلے جا رہے تھے۔ سنی، سنی، میری جان، میرے بچے! جو ہی زرنم کو یقین آیا، اس نے پاگلوں کی طرح اسے جھپٹ کر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ سنی کی یونیفارم کی سفید شرٹ اور بلو نکر ملگجی سی ہو چکی تھی، ریشمی گھنے بال بے ترتیب تھے، شرٹ پر کہیں کہیں جھاڑ جھنکار اٹکی ہوئی تھی، پاؤں سے جوتے غائب تھے۔ زرنم دیوانوں کی طرح کبھی منہ چومتی تو کبھی ہاتھ، کبھی بس نہیں چل رہا تھا اسے کلیجے میں اتار لے۔ سبطین بھی دوبارہ قریب آ کر بیٹے کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر اس کے ہونے کا یقین کر رہے تھے۔ دانش کہہ رہے تھے نیکی کی جیت صرف فلم اور کہانیوں میں ہوتی ہے۔ انہیں شاید علم نہیں تھا کہ اچھائی برائی کا تمام تر بدلہ خدا کے ہاں سے ملتا ہے۔ بندے گناہ یا ثواب کا حساب کتاب کرنے کے مجاز نہیں ہوتے، خدا حق کا ساتھ دینے والا ہے۔ سنی یہاں تک کیسے پہنچا؟ بیٹے کو جی بھر کر پیار کر لینے کے بعد دل و روح کو کچھ چین نصیب ہوا تو زرنم نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان سے دریافت کیا، ابھی تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ فی الوقت ایسا کرو، گھر میں موجود کھانے کی ہر بہترین چیز ٹیبل پر سجا دو، دیکھو کوئی کسر نہ رہ جائے۔ آج ہمارے گھر کی تاریخ میں سب سے معزز و محترم اور عالی مرتبت مہمان آیا، جس کے ہم پور مقروض ہو گئے۔ کون؟ زرنم سنی کو بازوؤں میں بھر کر تحیر سے سبطین کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ سفید ملگجی سی قمیض اور سفید ہی پگڑی میں ایک ادھیڑ عمر دیہاتی سا بھلا مانس جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا۔ سنی کو شہر سے باہر کسی ویرانے میں قید کیا گیا تھا۔ صبح خوش قسمتی سے کھڑکی کھلی رہ گئی اور سنی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی قید سے نکل بھاگا۔ بھاگتا ہوا فصلوں میں چھپتا چھپاتا وہ تھک کر کھیتوں کی منڈیر پر گر کر بے سدھ ہو گیا تھا۔ ہدایت اللہ صاحب ادھر سے گزر رہے تھے، وہ کھیت انہی کے تھے۔ انہوں نے تسلی سے پوچھ گچھ کی اور پھر سنی کے کچے پکے انداز میں بتائے گئے گھر کے ایڈریس پر اللہ کا نام لے کر چل پڑے اور کسی نہ کسی طرح یہاں آن پہنچے۔ سبطین ممنون اور متشکر نظروں سے ہدایت اللہ کو دیکھتے ہوئے تفصیل بتا رہے تھے، اور زرنم کا جی چاہا اپنی جان نکال کر اس ادھیڑ عمر دیہاتی بندے کے قدموں میں رکھ دے۔ آپ نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظوں کا دامن تنگ پڑنے لگا ہے۔ وہ عاجزی و انکساری سے گویا ہوئی۔ ہدایت اللہ نے اسے دیکھتے ہی بڑے ادب سے سلام پیش کیا تھا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہیں بہن جی؟ اللہ کا شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، آپ کا بچہ ماشاءاللہ بڑا ذہین ہے، اس نے بڑی تفصیل سے پتہ سمجھایا تھا، اور جی دار بھی بہت ہے۔ میں نے اتنی سی عمر میں ایسی دلیری اور ہوشیاری نہ دیکھی نہ سنی۔ زرنم فدا ہونے والی نظروں سے سنی کو دیکھنے لگی۔ سبطین کو اندیشہ تھا کہ ملک صاحب یہ وار کھا لی جانے کے بعد دوسری دفعہ چڑھائی ضرور کریں گے، اس لیے کچھ عرصے کے لیے سنی کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی۔ اس واقعہ کے 10 دن بعد اچانک اور غیر متوقع طور پر ایک خبر انہیں گنگ کر گئی۔ ملک صاحب نے اپوزیشن کی پارٹی کے بینر تلے صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتا تھا، اور ان دنوں حکومت پچھلے دور حکومت میں قومی خزانے میں لوٹ مار مچانے والوں کے احتساب کا میدان تیار کر رہی تھی۔ بہت سے نادہندگان اور قومی دولت کے لٹیرے گرفت میں آئے تھے، اور اب خفیہ ایجنسی نے تحقیقات مکمل کر کے بعد ملک صاحب کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر کے احتساب کمیشن کے سپرد کر دیا تھا۔ ان کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے تھے، فائلیں کھل رہی تھیں، اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اور دیگر اثاثوں کی چھان بین شروع کر دی گئی تھی، اور اب وہ کسی بھی بینک سے قرضہ لینے کے مجاز نہیں تھے۔ لو بھائی، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اس دن زرنم نے دانش اور کوکب کو شام پر بلایا تھا، مگر اگر میں آپ کی بات مان کر مصلحت کے تقاضے کے پیش نظر ملک صاحب کو قرضہ جاری کر دیتا تو اس وقت ان کے ساتھ ساتھ میں بھی کمیٹی کے سامنے بیان پیش کر رہا ہوتا، یا پھر ملک صاحب اور ان جیسے دوسرے ملت خور
گدھوں کو شہ مل جاتی۔ وہ بار بار خود ہی اپنے خاص دوستوں کی سفارش لے کر میرے پاس آتے اور میں گناہ کی اس دلدل میں گرتا چلا جاتا کہ ایک بار قدم راہ راستے بھٹک جائیں تو انہیں موڑ کر واپس صحیح راستے پر لانے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اپنی ذات کے سکھ کو قربان کر کے اجتماعی مفاد کو عزیز رکھا، اور دیکھ لیں خدا نے کس طرح راہ کے سارے کانٹے چن لیے۔ سبطین چمکتی ہوئی مسکراہٹ لیے دانش سے مخاطب ہوئے تھے۔ واقعی آپ جیت گئے بھائی صاحب، مگر اس میں کمال آپ کے جذبوں کی لگن اور سچائی کا ہے۔ آپ کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، اس لیے آپ بخیر و عافیت منزل پر بھی پہنچ گئے۔ بس ثابت قدمی شرط ہے، اگر میں ڈگمگا جاتا تو کبھی اپنے بیٹے کو ایمانداری کی نصیحت کرتے ہوئے نظر ملا کر بات نہ کر سکتا، میرا سر جھکا بھی رہتا، مگر اب فخر سے تن کر بیٹے کو اچھائی کا درس دے سکوں گا۔ نیک اور سچی راہ پر چلنے والے لوگوں کے اچھے عمل ہمیشہ لو دینے والے چراغوں کی مانند ہوتے ہیں، شام کے سورج کی طرح نہیں ہوتے، جو کہ روز و شب کے تسلسل کے ساتھ ساتھ گھٹتے بڑھتے اور ڈھلتے روشن ہوتے رہیں۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا سبق ملا ہوگا اس میں سے، جیسے وہ ڈٹا رہتا اور جیسے اللہ تعالیٰ مطلب اس کو اس امتحان میں کامیاب کرتے، مطلب بہت اچھا لگا پڑھ کے۔ اور یار ایسے ہی تو ہوتا ہے نا کہ یہ بکس سم ٹائمز ہمیں اتنا اچھا لیسن دیتی ہیں کہ مطلب ناولس پڑھنا اگر آپ پڑھتے ہو نا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے کیا سیکھ رہے ہو، صحیح ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ناول سے آپ بری چیزیں سیکھتے، آپ اچھی چیزیں سیکھتے ہو۔ ویسے میں تو زیادہ اتنا کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ناول سے کبھی کچھ برا سیکھا ہے یا مجھے ناول نے کچھ برا سکھایا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، ناول چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ناولس کس طرح سے پڑھتے ہو۔ اگر فحاشی والے یا غلط ناول پڑھتے ہو تو اس کا ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہی کنسیڈر ہوں گے۔ خیر، تو آپ لوگ اس ناول کو اب پڑھ چکے ہیں، تو اب آپ لوگ ایک کام کیجئے، اس کے ڈسکرپشن میں جائیے، اس ویڈیو کے آپ کو ایک واٹس ایپ چینل کا لنک ملے گا، اس کو پر کلک کیجئے اور میرے واٹس ایپ چینل پر آئیے، وہاں پر آپ لوگوں کو مالا ناول کا لنک ملے گا۔ اگر مالا ناول کا لنک ویسے نہیں مل رہا تو آپ لوگ اس چینل کے ڈسکرپشن میں چیک کریں، کیونکہ میں اپڈیٹ کروں گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو عنکبوت کا بھی وہیں پر لنک مل جائے گا، صحیح ہے؟ اور میں نے بکس فار ایور پر مسٹر اینڈ مسز بی سٹارٹ کر دیا ہے، ماہ ملکہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ میں انمول، حصار محبت اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ناول جو آپ لوگ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہو، وہ انشاءاللہ اپ کمنگ ناولس وہی ہوں گے، وہ ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول میں۔ اور رب سے جڑنے کا سفر تو آپ لوگ سن ہی رہے ہوں گے نا، وہ بھی ادھر ہی بہت اچھا ناول ہے، آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ تو ملتے ہیں اس کی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔